جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور آر ایس ایس جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کا مطلب ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں متا نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدمی آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد، وہ اتنے ہی طرح اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے، جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ میرے بھائی، ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی۔ ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں ہے۔ عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھتی تھی۔ آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو، ارے بابا، ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ ہمارا گھر کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے، ہم کو کیا کہتے ہو؟ ان تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو،
تمہیں متا نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے۔ منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو۔ جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا رشتہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔